الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ما قال ربنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ناہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقی والنقی والحلم والکرم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اربعین نوویہ نامی حدیث کی کتاب کے درس کی یہ دوسری نشست ہے اور علم حدیث کے درس کی تیسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں مقدمے کے طور پہ علم حدیث کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی، پھر دوسری نشست سے درس اربعین نووی کتاب کے مقدمے کی شروعات کی گئی، اور پچھلی نشست میں امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقیع اور معلومات سے بھرپور مقدمہ جو اربعین نوویہ کے شروع میں انہوں نے لکھا، اس کو پڑھا گیا، اس کو سمجھایا گیا۔ انشاءاللہ آج امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اربعین یعنی 40 حدیثوں کے مجموعے کی پہلی حدیث پر گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ معزز سامعین کرام، یہ بھی پچھلی نشست میں بتایا گیا کہ حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 حدیثیں جو جمع کی، ان کی 40 حدیثیں یا ان کی 40 حدیثوں کا مجموعہ جسے اربعین نوویہ کہا جاتا ہے، یہ پچھلے تمام مجموعوں سے زیادہ مشہور ہوا اور پچھلے تمام مجموعوں سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹاپک پر 40 حدیثیں جمع کی جو ٹاپک پچھلے تمام ٹاپکس کو گھیرتا ہے، ایسا موضوع جو تمام موضوعات پر حاوی ہے۔ امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حدیثوں کو جمع کیا جو دین کے قاعدوں میں سے عظیم قواعد ہیں، جن پر دین کی بنیاد ہے، وہ حدیثیں جن پر دین کی بنیاد ہے اور جن میں سے ہر حدیث سے ہزاروں ہزار مسائل نکلتے ہیں اور علماء نے نکالے ہیں، اور دین کے بنیادی مسائل اور دین کے بلکہ سارے مسائل میں ان احادیث کا دخل ہے۔ ایسی حدیثیں امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس اربعین کو اگرچہ 40 حدیثیں ہیں، لیکن اس اربعین کو جو سمجھ کر پڑھتا ہے اسے بہت زیادہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس طریقے پر تو بحث یہاں نہیں کروں گا جس طریقے پر درس گاہوں میں علماء اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ علمی گفتگو ہوتی ہے اور عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی سمجھنا، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ان علمی بحثوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جن کو اگر آپ دھیان لگائیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ دھیان لگائیں، ذہن لگائیں، اور اگر آپ کو شوق ہے، آپ بور نہ ہو، تو انشاءاللہ ان بحثوں کو سن کر یاد رکھیں گے
تو آپ کو دینی علم کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ان حدیثوں میں سے پہلی وہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث اعمال کہتے ہیں، جس کا پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا، اور سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی یہی ہے۔ بلکہ بخاری ہی نہیں بلکہ بے شمار علماء نے، بے شمار محدثین نے، بے شمار مصنفین نے اپنی کتابوں کی شروعات میں انما الاعمال بالنیات یہ والی حدیث نقل کی اور اس سے شروعات کی ہے۔ اس حدیث کو علماء نے اتنا پسند کیا۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا 1/3 حصہ اس حدیث میں ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کو دین کے 70 ابواب میں دخل ہے، یعنی 70 چیپٹر دین کے ایسے ہیں جن میں اس حدیث کو دخل ہے اور جن کا دار و مدار اس حدیث پر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سارا علم اسی حدیث پر ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ کہ یہ حدیث دین کے عظیم قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں جوامع الکلم عطا کیے، جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ جوامع جامع کی جمع ہے، جامع یعنی جمع کرنے والا، کلم کلمہ کی جمع ہے، یعنی کلمات بات۔ جوامع الکلم میں جوامع یہ صفت ہے اور کلم موصوف ہے۔ جوامع کی اضافت کلم کی طرف جو یہاں کی گئی ہے وہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ معانی جمع رکھنے والے کلمات عطا کیے گئے، یعنی اللہ نے مجھے وہ قوت گویائی عطا کی کہ میں تھوڑے الفاظ بولتا ہوں اور اس کے معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت زیادہ معانی جمع رکھنے والے کلمات دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی شرح کرنے پر آتے ہیں، ڈیٹیل بیان کرنے پر آتے ہیں، تو ایک ایک لفظ پر صفحات بھر دیتے ہیں۔ جیسے یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے اس حدیث کی شرح پر۔ انما ایک عربی لفظ ہے، اس کی شرح پر صرف امام ابن حجر مکی نے الفتح المبین شرح 40 جو امام نووی کی 40 نووی کی شرح ہے، امام نووی کی 40 نووی کی شرح ہے امام ابن حجر مکی کی الفتح المبین نام ہے، اس پر انما کی خالی علمی بحث کی ہے، انما کی تشریح میں تو کئی صفحات بھر دیے ہیں۔ اب وہ ساری بحث عوام کے کام کی نہیں ہے، عوام سمجھ نہیں سکتی، وہ علماء کے کام کی ہے، طلباء کے کام کی ہے، مدارس کے۔ تو کہنے کا مطلب لفظ ایک ہے مگر اس میں کتنے راز پوشیدہ ہے، جب علماء بیان کرنے آتے ہیں تو صفحات بھر جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کی تشریح میں صفحات بھر جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات یہ فرمایا۔ اس کے آگے بھی چند جملے ہیں حدیث کے۔ اس حدیث کو دین کے 70 ابواب میں دخل ہے، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ 1/3 دین اس پر مبنی ہے۔ بعض علماء نے کہا سارا دین اس پر مبنی ہے، کیونکہ نیت کا دخل ہر عمل میں ہے۔ بہرحال اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروعات کرتے ہیں، لکھتے ہیں الحدیث الاول، پہلی حدیث، عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین ابی حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔
سب سے پہلے اسلام میں امیر المومنین کسی خلیفہ کو کہا گیا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں کسی کو امیر المومنین کہا گیا تو فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابی حفصن، ان کی کنیت ہے ابو حفص۔ ابو حفص یہ شیر کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت عطا فرمائی، اور کنیت جو ہے یہ کبھی پہچان کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو نام سے یاد نہیں کیا جاتا، عرب میں کنیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کنیت بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے جس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا اس کنیت سے، اور انہیں ابو حفص سے یاد کیا، اور فاروق بھی لقب رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب یہ قریشی ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے، شارحین حدیث کا، کہ جس راوی سے حدیث مروی ہوتی ہے، جو آخری راوی ہوتا ہے یعنی صحابی، مثال کے طور پہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، تو جس صحابی کا پہلی بار نام آتا ہے روایت حدیث کے حوالے سے، تو محدثین اس راوی کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کب پیدا ہوئے، کب اسلام لایا، اور کیا کیا ان کے کارنامے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو محدثین کی اقتدا کرتے ہوئے میں آج چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ علماء نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے جو کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا، اس کا لب لباب اور نچوڑ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اور اس لیے بھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ المنافقین ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ روایتوں میں آیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس حدیث کو نقل کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں شیطان بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے۔ وہ دبدبہ اللہ نے اپنے نیک بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام سال کو کہتے ہیں، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ عام الفیل ہاتھیوں والا سال، یعنی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، جس کا ذکر سورہ فیل میں 30ویں پارے میں موجود ہے۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اس کا ارادہ تھا کہ کعبے کو ڈھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اس پر اور اس کے لشکریوں پر نازل فرمایا اور سب کو ہلاک فرما دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سورہ فیل میں آپ حضرات اس واقعے کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ عرب میں بہت مشہور ہوا، اور لوگ تاریخ اس زمانے میں بیان کرتے تو کہتے کہ واقع فیل کے اتنے دن بعد یہ بات ہوئی، واقع فیل کے اتنے دن بعد، اتنے مہینے بعد، اتنے سال بعد فلاں کام ہوا۔ تو واقع فیل تاریخ کی پہچان بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے مکہ شریف میں۔ 39 مردوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سن 6 نبوی میں ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو جب 6 سال ہو گئے، اس وقت 39 مرد ایمان لا چکے تھے، اب 40 میں یہ ایمان لائے۔ اور بعض تذکرہ نگاروں نے، بعض شارحین نے یہ بھی لکھا کہ 40 ایمان لا چکے تھے، 41 میں یہ ایمان لائے۔ بہرحال با اختلاف اقوال۔ اور بروز منگل 23 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ سن 13 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وصال فرمایا تو ان کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور ان کی خلافت پر بھی اجماع منعقد ہو گیا۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز فجر میں زخمی کیا۔ 3 دن کے بعد بروز پیر 28 ذوالحجہ سن 23 ہجری میں شہید ہوئے۔ یعنی وہ مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، چونکہ پورا ایران، پورا فارس حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو بہت سارے قیدی ہوئے، ان میں کچھ غلام بن کر آئے۔ ان میں ایک یہ بھی غلام تھا، اس نے بدلے کی بھاونا کو اپنے دل میں دبائے رکھا تھا۔ موقع پاتے ہی فاروق اعظم پر نماز فجر میں نماز کی حالت میں حملہ کیا اور کئی وار کیے، آپ زخمی ہو گئے۔ 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ 10 سال 6 مہینے 5 دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نیابت رسول کا حق ادا کیا۔ یعنی خلافت کی مدت ہے 10 سال 6 مہینے 5 دن، اور انہوں نے اپنی اس مختصر سی مدت خلافت میں وہ کارنامے انجام دیے کہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی خلیفہ نہ آیا نہ آئے گا، نہ کوئی بادشاہ ہوا نہ ہوگا۔ انہی کے عہد خلافت میں وقت کے 2 عظیم فرعون قیصر روم اور کسری ایران کی ہزارہ سالہ جابرانہ و ظالمانہ سلطنتیں پاش ہوئیں۔ عراق، ایران، مکران یعنی بلوچستان، شام، فلسطین، مصر وغیرہ بڑے بڑے ممالک اسلام کے زیر نگیں ہوئے۔ 4 دانگ عالم میں اسلام کی شوکت و ہیبت بیٹھ گئی۔ ابو حفص کنیت اور فاروق اعظم لقب ہے۔ ان سے 537 حدیثیں مروی ہیں۔ کتنی حدیثیں ٹوٹل روایت کی ہیں انہوں نے؟ 537۔ صحابہ میں عمر ابن خطاب نام کے کوئی صاحب نہیں، تنہا یہی ہے جن کا نام عمر ہے اور جن کے والد کا نام خطاب ہے۔ ان کے علاوہ عمر بن خطاب نام کا کوئی اور شخص صحابہ میں نہیں۔ البتہ راویان حدیث میں اس نام کے 6 حضرات ہیں، یعنی صحابہ کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے حدیث کی روایت کی، تو 6 ایسے حدیث روایت کرنے والے راوی ہیں بعد والوں میں جن کا نام عمر ابن خطاب ہے، لیکن صحابہ میں تنہا یہ ہیں جن کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ تو یہ ان کے حوالے سے، ان کے تعلق سے مختصر معلومات تھی جو علم حدیث کے طالب علم کے لیے ضروری ہے راوی حدیث سے متعلق۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں صراحت ہے کہ یہ منبر پر ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال نیتوں سے ہے، یا اعمال نیتوں ہی سے ہیں، دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ انما پر بحث ہے لمبی، میں اس علمی بحث میں نہیں جا رہا، میں حاصل کلام آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات کا ایک ترجمہ اعمال تو نیتوں ہی سے ہے، دوسرا ترجمہ بے شک اعمال نیتوں سے ہے۔ اب یہاں پر اعمال پر ہم آتے ہیں۔ اعمال کیا ہے؟ اعمال عمل کی جمع ہے۔ عمل کہتے کسے ہیں؟ انسان کے حرکات و سکنات کو عمل کہتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ پاؤں، باڈی کے حرکات و سکنات ہو یا زبان کے حرکات و سکنات ہو، اسے عمل کہتے ہیں۔ زبان سے جو عمل صادر ہوتا ہے اسے قول کہتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں اعضاء سے جو عمل صادر ہوتا ہے عام طور پہ اسے قول کے مقابلے میں فعل کہتے ہیں۔ تو یہ عمل ہے، چاہے زبان کا عمل ہو یا ہاتھ پاؤں اعضاء کا عمل ہو۔ اسی طرح دل کا بھی عمل ہوتا ہے، آدمی دل سے کسی کے بارے میں حسن ظن کرتا ہے۔ بہرحال سارے اعمال، انما الاعمال، بے شک سارے اعمال بالنیات، نیتوں سے ہیں۔ اب اعمال کی تو کئی قسمیں ہیں، یہاں سارے اعمال میں کون سے اعمال مراد ہے؟ یعنی کچھ اعمال وہ ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، کچھ اعمال وہ ہیں جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، جن سے بچنے کا حکم دیا گیا،
اور کچھ اعمال وہ ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے تو اعمال کئی قسموں کے ہو گئے۔ ابتدائی 3 قسمیں، بعض وہ اعمال جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، بعض وہ اعمال جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ وہ اعمال جن کو کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا۔ یہاں کون سے قسم کے اعمال مراد ہیں؟ وہ اعمال جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، تو ان اعمال کی محدثین 2 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک وہ اعمال کہ جن کو کرنا ضروری ہے اور چھوڑنا گناہ ہے، دوسرے وہ اعمال کہ حکم تو آیا ہے کرنے کا لیکن چھوڑنا گناہ نہیں ہے، یا تو مکروہ تنزیہی ہے یا خلاف اولا ہے۔ تو وہ اعمال جن کو چھوڑنا گناہ ہے یا مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا ہے، بہرحال کرنے کا حکم آیا، تو ان اعمال کو طاعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طاعات۔ اس کو میں عام لفظ میں بتاتا ہوں، فرما برداری والے اعمال، وہ اعمال جن کو کرنے پر ثواب ہو، کار ثواب، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، انہیں طاعات کہتے ہیں۔ اور ان کے برخلاف جو اعمال ہیں وہ معاصیات ہیں، نافرمانی والے اعمال جن کو کرنے پر گناہ ہو یا کراہت ہو یا ثواب کی کمی ہو۔ اب وہ اعمال کہ جن کو کرنے کا حکم آیا، میں مذہب حنفی کی اصطلاح میں ابھی بات کر رہا ہوں فی الحال، پھر اس کے بعد مذہب شافعی کی اصطلاح بھی بتاؤں گا۔ وہ اعمال جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو کرنا ثواب ہے، وہ یا تو فرض ہوگا، وہ عمل یا تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا۔ فرض اور واجب دونوں وہ ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے، چھوڑنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ فرض کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے اور واجب کا ثبوت دلیل ظنی سے ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے۔ بہرحال فرض سب سے اوپر، پھر واجب، پھر اس کے بعد سنت۔ تو پھر سنت کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو کرنا ثواب، جس کو کرنے کا حکم آیا، اور جس کو چھوڑنا اساءت ہے، برا ہے، جس کو چھوڑنا اساءت ہے۔ اور سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ کو عام حالات میں چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر سنت مؤکدہ کے بعد غیر مؤکدہ، کہ جس کو کرنا ثواب، جس کو کرنے کا حکم آیا لیکن اس کو چھوڑنا مکروہ تنزیہی، اس کو چھوڑنا مکروہ تنزیہی۔ اور سنت غیر مؤکدہ کے نیچے مستحب، اس کو کرنا ثواب، نہ کرنا خلاف اولا، یعنی ثواب کی کمی۔ تو اب ترتیب کیا ہوئی؟ طاعات کی، فرما برداری والے اعمال کی ترتیب کیا ہوئی؟ فرض، پھر واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر مستحب، ٹھیک ہے۔ یہ فرما برداری والے اعمال ہیں، طاعات ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے، اور ان کے مقابلے میں معاصیات ہیں، نافرمانی والے اعمال ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو فرض کا مقابل حرام ہے، واجب کا مقابل مکروہ تحریمی ہے جس کو کرنا گناہ، اور کبھی علماء مکروہ تحریمی کی جگہ بھی حرام کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر سنت مؤکدہ کا مقابل ہے اساءت، سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہے مکروہ تنزیہی، اور مستحب کا مقابل ہے خلاف اولا۔ تو وہ کام جو حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا اساءت ہے یا مکروہ تنزیہی ہے وغیرہ، یہ سارے کام جو ہیں یہ نافرمانی والے اعمال ہے، یا یہ منع کیے گئے اعمال ہیں، منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، مگر منع کرنے کی ڈگری کے حساب سے اس عمل کا حکم ہوتا ہے۔ اگر دلیل قطعی سے اس کو منع کیا گیا ہے، دلیل قطعی وارد ہے اور اس قدر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو کرنا گناہ ہے، تو وہ حرام ہے اس کو کرنا، اور اگر دلیل ظنی ہے تو اس کو کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح تو بہرحال کچھ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے کا حکم آیا، وہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب ہیں۔ کچھ وہ اعمال ہیں جن سے منع کیا گیا ہے جو معاصیات میں آتے ہیں،
وہ فرض کے مقابل حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے۔ اب یہ دو ہو گئے، فرما برداری والے اعمال اور نافرمانی والے اعمال، وہ اعمال جنہیں طاعات کہا جاتا ہے اور وہ اعمال جنہیں معاصیات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، کرو تو نہ ثواب نہ گناہ، نہ کرو تو نہ ثواب نہ گناہ۔ تو اس طرح کے اعمال کو مباح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مباح۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر اگر تم احرام کھولو تو اب شکار کر سکتے ہو، یعنی احرام میں شکار کی پابندی ہے۔ احرام باندھا اگر کسی نے تو اس پر پابندی آتی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا، لیکن قرآن میں آیا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر اگر تم نے احرام کھول دیا، احرام سے باہر آ گئے تو تم شکار کرو، یعنی شکار کرنا تمہارے لیے مباح ہے۔ نہیں کرو گے تو بھی کوئی بات نہیں، کرو گے تو بھی کوئی بات نہیں، اجازت ہے۔ تو یہ مباح ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے پر نہ ثواب نہ گناہ۔ تو اعمال کی تین قسمیں ہو گئی، ایک طاعات، دوسرے معاصیات اور تیسرے مباحات۔ مذہب شافعی کی بھی میں اصطلاح بیان کر دوں۔ مذہب شافعی کی اصطلاح میں طاعات جو ہیں وہ اولاً جو ہے سب سے سخت جس کا حکم ہے، یعنی سب سے زیادہ موقت جس کے بارے میں آیا حکم، وہ ہے فرض۔ اور شافعی علماء کی اصطلاح میں فرض اور واجب ایک دوسرے کے مترادف ہے، یعنی فرض کی بجائے واجب کہہ دیتے ہیں، واجب کی بجائے فرض کہہ دیتے ہیں علماء شافعیہ۔ دلیل قطعی اور ظنی کے فرق سے جو اصطلاح میں حنفی علماء فرق کرتے ہیں، علماء شافعیہ وہ فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کام جس کو کرنا ضروری ہے، جس کا چھوڑنا گناہ ہے، اس کام کو فرض بھی کہہ سکتے ہیں، واجب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فرض اور واجب کی جو ضد ہے وہ حرام ہے، فرض اور واجب کی جو ضد ہے وہ حرام ہے، اور اگر وہ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، تب تو اس کا ترک جو ہے وہ حرام قطعی ہے، اور اگر وہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، وہ فرض یا واجب علماء شافعیہ کی اصطلاح میں، تو اس کا ترک جو ہے یہ حرام ظنی ہے، اس کو مکروہ تحریمی بھی کہہ دیتے علماء شافعیہ۔ بہرحال تو حاصل کلام یہ کہ علماء شافعیہ کی اصطلاح میں فرض اور واجب ایک دوسرے کے مترادف ہے۔ وہ کام جس کو کرنا ثواب اور ضروری، جس کا چھوڑنا گناہ، اس کو فرض و واجب کہہ سکتے ہیں اور علماء شافعیہ کی اصطلاح میں۔ اور جو فرض یا واجب نہیں ہے لیکن اس کو کرنے کا حکم آیا تو اس کو کرنا سنت ہے، اس کو کرنا سنت ہے۔ اور علماء شافعیہ کی اصطلاح میں سنت، مستحب، مندوب، تطوع، یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہے، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی فرض کی سنت کی بجائے مستحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شافعی مسلک کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا مسواک کرنا سنت ہے، کہیں یہ ملے گا مسواک کرنا مستحب ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ علماء شافعیہ سنت اور مستحب کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح تو سنت، مستحب، مندوب، تطوع، یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں علماء شافعیہ کے نزدیک، اور فرض یا واجب یا سنت یا مستحب کی ضد کبھی مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، کبھی خلاف اولا ہوتی ہے۔ سنت، مستحب، مندوب، تطوع، یہ جو الفاظ ہیں ان کی جو ضد ہوتی ہے کبھی مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، کبھی خلاف اولا ہوتی ہے۔ تو شافعی مسلک کی اصطلاح میں جو طاعات ہیں وہ فرض و واجب ہیں یا سنت، مستحب وغیرہ ہیں، اور جو معاصیات ہیں، منہیات ہیں، وہ حرام یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا ہے۔ اچھا، شافعی مسلک میں کبھی سنت مؤکدہ کے ترک پر بھی خلاف اولا کا حکم لگایا جاتا ہے۔ شافعی مسلک میں ایسا نہیں ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک اصاعت ہو، ایسا نہیں ہے۔ اصاعت کی اصطلاح تو شافعی علماء کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ شافعی علماء کی اصطلاح میں سنت
मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा, उसका तर्क गुनाह नहीं है। चाहे एक बार करो या करने की आदत डालो, उसका तर्क गुनाह कभी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह तंज़ीही होता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि उलमाए शाफ़िया के नज़दीक बाज़ सुन्नत मुअक्कदा वो हैं जिनका तर्क सिर्फ खिलाफ औला है। मिसाल के तौर पे चाश्त की नमाज, चाश्त की नमाज की ताकीद हदीस शरीफ में आई है, उलमाए शाफ़िया के नज़दीक वो हदीस साबित है, लेकिन उलमाए शाफ़िया ये कहते हैं कि चाश्त की नमाज का तर्क करना ये मकरूह नहीं है बल्कि खिलाफ औला है। तो ये उलमाए शाफ़िया की अपनी मखसूस इस्तिलाहात हैं कि जो ताआत हैं, अमाल, वो या तो फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ वाजिब हैं, या सुन्नत मुस्तहब वगैरह हैं, और जो मासियात हैं, मनहियात है, वो या तो हराम मकरूह तहरीमी है या खिलाफ औला या मकरूह तंज़ीही है। ठीक है। और वो अमाल जिनको करना और ना करना ना सवाब ना गुनाह, वो अमाल उनको मुबाहात कहते हैं। तो अमाल की 3 किस्में हो गई, ताआत, मासियात और मुबाहात। तो यहाँ अमाल से, इन्नमल अमालु में अमाल से मुराद कौन से अमाल है? उलमा फरमाते हैं यहाँ इन्नमल अमालु में अमाल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ताआत है, वह अमाल है जिनको करना सवाब है, चाहे वो फ़र्ज़ वाजिब हो, सुन्नत हो या मुस्तहब हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल नियतों से है, या अमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत, नियतुन की जमा है, नियत कहते हैं कस्द को, कस्द करना, किसी काम का इरादा। इरादा आम लफ्ज़ है, आप किसी काम का इरादा कर चुके हैं, पुख्ता इरादा किया आपने, लेकिन अभी उस काम को शुरू नहीं किया, सिर्फ इरादा पुख्ता किया है, तो यह अज़्म है। क्या है? अज़्म है। आप उस काम को करने की शुरुआत कर चुके, इरादा करते हुए उस काम को करने की शुरुआत कर चुके, तो ये कस्द है। ये क्या है? कस्द है। और आप उस काम का इरादा करके उसको करने की शुरुआत कर चुके, और आपके नज़दीक उस अमल की गायत भी मलहूज़ है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम है, इसकी कंडीशन ये है, इसकी सिचुएशन ये है और ये मामला है आखिर तक। तो ये गायत जो है मलहूज़ है, तो ये फिर नियत कहलाती है। तो इरादा आम लफ्ज़ है, उसकी 3 किस्में अज़्म, कस्द और गायत। मिसाल के तौर पे नमाज का वक्त हो गया, मैंने नमाज पढ़ने का, फ़र्ज़ अदा करने का पुख्ता इरादा कर लिया, तो यह अज़्म है। अब जब मैं नमाज शुरू करूँगा तो ये कस्द होगा, और नमाज की गर्ज़ व गायत को मलहूज़ रखते हुए शुरू करूँगा कि ये फ़र्ज़ नमाज है और मुझे अदा करनी है वगैरह वगैरह, तो ये नियत है। तो नियत जो है ये अमल से मुक़्तरिन होती है, अमल से मिली हुई होती है। असल में बाज़ अमाल में नियत अमल से जुदा भी होती है, वो उसके अलग दलाइल हैं जुदा होने के। और नियत को फ़र्ज़ क्यों किया गया? नियत को बाज़ मामलात में नियत ज़रूरी है। हनफी मज़हब में बाज़ अमाल में नियत ज़रूरी है, कभी शर्त है, कभी रुकन है। शाफ़ी मसलक में तो बहुत सारे अमाल हैं, बल्कि अक्सर अमाल में शाफ़ी मसलक में नियत फ़र्ज़ है, रुकन है। तो नियत को जो शरीयत में दाखिल किया गया, शरीयत में जो नियत का दखल है, इसमें हिकमत क्या है? उलमा फरमाते हैं कि आदत को आदत से जुदा करने के लिए नियत का हुक्म आया। मिसाल के तौर पे मैं मस्जिद में गया, बैठा, तो अब ये आदत के तौर पे भी होता है, कभी आदमी जाता है मस्जिद में बैठ जाता है, लेकिन मैं मस्जिद में आया, बैठा और मैंने एतिकाफ़ की नियत कर ली, तो अब एतिकाफ़ की नियत ने आदत से इबादत को अलग कर दिया। तो नियत की असल वजह, असल हिकमत नियत में ये है कि आदत से इबादत को नियत अलग करती है। और अब यहाँ कुछ इख्तिलाफ भी है उलमा का, मैं उस फ़िक़ही इख्तिलाफ में पहले नहीं जाता हूँ, जो इत्तेफाकी बात है वो मैं पहले बयान करता हूँ। इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है कि जितने भी अमाल हैं, चाहे वो फ़र्ज़ वाजिब हों, चाहे सुन्नत हो, मुस्तहब हो, मंदूब हो, जितने भी अमाल हैं जिनको करना सवाब है, जितने भी अमाल हैं जिनको करना सवाब है, उनका सवाब तभी मिलेगा जब इखलास होगा।
جب نیت اچھی ہوگی. تو اس معنی میں بھی یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا ملحوظ نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا کسی کے ڈر سے کر رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں وہ عمل تو ہو گیا لیکن اس عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ تازہ وضو کرنا سنت ہے. حنفی مسلک میں بھی شافعی مسلک میں بھی نماز کے لیے تازہ وضو کرنا, آپ کا پہلے سے وضو ہے, ظہر میں وضو کیے تھے, اب عصر کا وقت آ گیا تو تازہ وضو کرنا, وضو علی الوضو, وضو مجدد, یہ سنت ہے. لیکن آپ وضو تو کر رہے ہیں مگر نیت نہیں کر رہے ہیں وضو کی, بس ایسے ہی منہ ہاتھ دھو رہے ہیں بس, تو اب اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر آپ وضو کی سنت وضو کی ادائیگی کی نیت کر رہے ہیں تبھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ہر منع کی گئی بات سے بچنا یہ طاعت ہے. ہر منع کی گئی بات سے بچنا فرما برداری ہے, طاعت ہے اور اس کا حکم آیا ہے. تو چاہے وہ منع کی گئی بات حرام ہو یا مکروہ تحریمی ہو یا تنزیہی ہو یا کوئی بھی ہو, ہر منع کی گئی بات سے بچنا ثواب ہے. جیسے مثال کے طور پہ شراب پینا, شراب پینا حرام ہے, اس سے بچنا اس کا حکم آیا ہے, بچنا ضروری ہے. اب شراب کا پیالہ آپ کے سامنے ہے, آپ کو موقع مل گیا شراب پینے کا, لیکن آپ شراب نہیں پی رہے ہیں, اس سے بچ رہے ہیں, تو اگر آپ اللہ کے لیے بچ رہے ہیں, اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے شراب پینے سے اور شراب پینا حرام ہے, گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اس لیے آپ بچ رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ کسی کے ڈر سے بچ رہے ہیں کہ میں شراب پیوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یا شراب اگر پیوں گا تو بدنامی ہوگی وغیرہ وغیرہ, دنیاوی اغراض میں سے کسی غرض کی وجہ سے کسی کے منہ دیکھ کر آپ اس حرام کام سے بچ رہے ہیں تو گناہ کار تو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ بچ رہے ہیں, وہ حرام کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس بچنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. تو اچھا, اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو زکوٰۃ دے رہے ہیں, فرض تو ادا ہو رہا ہے لیکن زکوٰۃ دینے میں آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, فرض کی ادائیگی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں. تو یہ ریاکاری ہے, ریاکاری حرام ہے, حرام کام ہوا, ریاکاری کی, گنہگار ہوئے اور زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی نہیں ملا. مال دے رہے ہیں, فرض ادا ہو رہا ہے, فقہی اعتبار سے فرض ادا ہو رہا ہے, مال دے رہے ہیں آپ, لیکن اس کا ثواب نہیں مل رہا ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگ خوش ہوں, تو ریاکاری ہو رہی ہے, اس کا گناہ الگ. یا اسی طریقے سے کسی کے ڈر سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ اسلامی شریعت نافذ ہوتی تھی اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو اس پر گرفت ہوتی تھی, اس سے باس پرس ہوتی تھی. تو اب کوئی حکومت کے ڈر سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تو ادا ہوئی مگر ثواب اس کو نہیں ملا. تو ثواب کا دار و مدار کسی بھی نیک کام کو کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر فقہی بحث بھی ہے لیکن میں اس طول میں نہیں جانا چاہتا. علماء مختصر عرض کروں, علماء شافعیہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کا یہ مطلب ہے انما ثواب الاعمال بالنیات, انما صحت الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر ہے. لہذا شافعیہ کہتے ہیں کہ وہ عمل جس کا تعلق ترک سے نہیں ہے بجا لانے سے ہے. عمل بھی دو قسم کا ہے, وہ عمل جس کو کرنے کا حکم آیا وہ بھی دو قسم کا ہے. ایک وہ جو ترک کرنے کی قبیل سے ہے اور دوسرا وہ جو ارتکاب کرنے کی قبیل سے ہے. ترک کرنے کی قبیل سے جو عمل ہے اس کی مثال ہے نجاست دور کرنا. نجاست سے آپ بچ رہے ہیں, نجاست کو دور کر رہے ہیں کپڑے سے یا نماز کی جگہ سے یا بدن سے, تو آپ گویا کہ نجاست کو ترک کر رہے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جس کا تعلق ترک سے ہے. اور آپ کوئی عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں جیسے مسواک کر رہے ہیں, تو اس عمل کا تعلق بجا لانے سے ہے, ارتکاب سے ہے.
تو وہ عمل جس کا تعلق ترک سے ہے، علماء شافعیہ کے نزدیک اس میں نیت ضروری نہیں ہے۔ جیسے میرے ہاتھ پر نجاست لگی، میں نے پانی بہایا، نیت نہیں کی کچھ، نجاست دور ہو گئی تو کافی ہے، یہ صاف ہو گیا ہاتھ، اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ نجاست دور کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے بہرحال، لیکن شوافع اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ اعمال جن کا تعلق بجا لانے سے ہے ان اعمال میں نیت ضروری ہے، جیسا کہ وضو اگر بغیر نیت کے کیا کسی نے تو شافعیوں کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، صرف منہ ہاتھ دھونا ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک بغیر وضو کے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جائے گا۔ تو لیکن اچھا یہ تو ہے مسئلہ، مگر احناف بعض عبادتوں میں نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ عبادتیں جو مقصود ہیں، یعنی اصل مقصد ان عبادتوں کو ادا کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا، اس میں نیت ضروری ہے، نماز میں بھی اور روزے میں بھی۔ لیکن وہ عبادت جو غیر مقصود ہے، جیسے وضو کا اصل مقصد ہے نماز کے لیے پاک ہونا، اصل مقصد وضو نہیں ہے، وضو تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ نماز ہماری درست ہو، اصل مقصد نماز ہے۔ تو وہ اعمال جو غیر مقصود ہیں جیسے وضو، طہارت وغیرہ، احناف کے نزدیک ان اعمال میں نیت ضروری نہیں، لیکن شوافع غیر مقصود میں فرق نہیں کرتے، چاہے عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ، اگر وہ بجا لانے کی قبیل سے ہے تو شوافع کے نزدیک اس میں نیت ضروری ہے۔ اس میں اور بھی تفصیل ہے، میں مختصر میں آگے بڑھتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بے شک نیتوں پر ہے، بے شک اعمال نیتوں ہی سے ہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یا ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بہرحال یعنی کوئی شخص دل میں جو نیت رکھتا ہے تو اس عمل کو بجا لانے سے جو پھل ملتا ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ اگر اس کی نیت آخرت کی ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو اللہ راضی ہوگا، آخرت میں اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی نیت کوئی دنیاوی غرض ہے، اس عمل کو کرنے سے، نیک عمل کو کرنے سے دنیاوی واہوائی ہے یا کوئی دنیاوی مقصد کا حصول ہے، اس طریقے کے مختلف اعمال ہیں، تو مختلف نیتیں ہیں، تو اگر اس کے دل میں کوئی دنیاوی غرض پوشیدہ ہے تو آخرت میں ثواب نہیں ملے گا، مگر جو دنیاوی غرض وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ غرض اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے مگر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو نیک اعمال سے آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت تو دیتا ہے، اس کے صدقے میں دنیا بھی عطا فرماتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو وہ شخص جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے ہجرت کو سمجھ لو آپ، ہجرت یا ہجران کہتے ہیں بچنے کو یا چھوڑنے کو۔ اب یہاں مراد ہے اپنے وطن کو ترک کرنا۔ وطن کو ترک کرنے کی بھی کئی نیتیں ہوتی ہیں۔ آدمی کبھی کسی دنیاوی غرض سے وطن کو ترک کرتا ہے، کبھی کسی دینی وجہ سے وطن کو ترک کرتا ہے، کبھی ہجرت واجب ہوتی ہے۔ واجب کب ہوتی ہے؟ کبھی مباح ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے وغیرہ، کئی ڈگریاں ہیں ہجرت کی۔ واجب کب ہوتی ہے؟ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اس جگہ پر اسلام پر عمل کرنا دشوار ہے یا ناممکن ہے، تو اب ایسی جگہ سے ہجرت واجب ہے، اس جگہ جانا واجب ہے جہاں پر اسلام پر آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ایسے ملک میں آپ پہنچے جہاں پر اسلام پر بینڈ ہے، اسلامی عبادات پر بینڈ ہے، جیسا کہ ماضی میں ازبکستان وغیرہ میں جو روس کے قبضے میں جو علاقے آئے تھے مسلمانوں کے، وہاں پر روس نے پابندی لگائی تھی
کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے جائیں گے، قربانیاں نہیں کی جائے گی، داڑھی نہیں رکھی جائے گی، سالوں تک پابندی رہی، اور جو بھی اسلام پر اعلانیہ عمل کرتا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا۔ تو ایسی سچویشن کہیں پیدا ہو گئی تو وہاں والوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے، اس جگہ جائے جہاں پر اسلام پر آسان عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ اور جب اہل مکہ نے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں پر اسلام پر عمل کرنا اسی طرح دشوار ہو گیا تھا، جسے نماز پڑھتا اعلانیہ پاتے تو مارتے پیٹتے، بعض لوگوں کو شہید بھی کر دیتے، جسے اسلام کا اعلان کرتا ہوا پاتے تو اسے زد و کوب کرتے۔ اب سچویشن یہ ہو گئی کہ اسلام پر عمل کرنا وہاں پر دشوار ہو گیا، تو پھر حکم ہوا کہ اب یہاں سے ہجرت کی جائے۔ ہجرت کہاں کی جائے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں ہجرت کی جائے۔ تو یہ جو ہجرت تھی یہ فرض تھی ہجرت، اور سب سے عظیم ہجرت یہی ہے جو اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بھی ہوئی۔ ایک ہجرت تو وہ جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اور اس وقت مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ دوسری ہجرت وہ جو تقریباً سن 5 ہجری میں ہوئی، مکہ سے حبشہ کی طرف کچھ مسلمان ہجرت کر گئے، تو یہ بھی ہجرت تھی بہرحال۔ لیکن اس وقت ہجرت سب پر فرض نہیں تھی، لیکن آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر کہیں پر یہ سچویشن پیدا ہو جائے کہ اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو حکم ہوگا کہ اس جگہ ہجرت کی جائے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، جہاں پر اپنا دین بچانا آسان ہے، وہاں پر ہجرت کی جائے۔ اچھا، ہجرت حرام کب ہوتی ہے؟ جب آپ مسلمان دارالکفر میں پہنچے، دارالکفر میں جہاں کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا ملک ہے، وہاں مسلمان پہنچے اور مسلمانوں کو وہاں پر اسلام پر عمل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مسلمانوں پر آرام سے وہ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب سارے مسلمان ایک ساتھ اس کافروں کے ملک کو چھوڑ دے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہاں پر جب کافر مسلمانوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اعلانیہ اسلام پر عمل کریں، تو اب مسلمان وہاں سے ترک وطن کریں گے تو وہاں جو اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے وہ بجھ جائے گی۔ تو اب سب کے سب ایک ساتھ اس کافروں کے شہر سے ہجرت کریں، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ انگلینڈ، UK، یہ کافروں کا ملک ہے، کافروں کے قبضے میں ہے۔ کچھ مسلمان وہاں پہنچ گئے ماضی میں اور حال میں، اور جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں مسلمان بستے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور تقریباً 1500 سے زائد مساجد ہیں وہاں پہ، اور 1000 کے قریب اہل سنت و جماعت کی مساجد ہیں، بلکہ زیادہ ہوں گی، علماء بھی ہے۔ اب وہاں تو کافروں کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے پوری چھوٹ ہے، پوری آزادی ہے اسلام پر عمل کرنے کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ کا حکومت کی طرف سے اجازت ہے کہ مسلمان اعلانیہ قربانی کر سکتے ہیں، اعلانیہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اعلانیہ اپنی مساجد میں اپنے پروگرام اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب سب کے سب ایک ساتھ وہاں سے ہجرت کریں، یہ حرام ہے، کیونکہ اگر ہجرت سب کے سب ایک ساتھ کریں گے تو اسلام کی شمع جو وہاں روشن ہوئی ہے وہ بجھ جائے گی، اور اس شمع کی روشنی سے بہت سارے کافر آئے دن مسلمان ہوتے ہیں، یہ سلسلہ بھی جاری ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ ہجرت حرام ہے۔ ہاں، اکا دکا کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کر جائیں تو یہ جائز ہے، یہ بات اور ہے، ایک ساتھ پوری مسلم کمیونٹی وہاں سے ہجرت کرے یہ حرام ہے۔ بہرحال تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جس کی ہجرت ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا قصد کیا ہے ہجرت کرنے سے، تو اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہیں اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ثواب ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ہوا یہ
کہ انصار جو تھے انہوں نے بڑے ایثار کا مظاہرہ کیا. مہاجر صحابہ جو مکہ سے آئے مدینہ تو انصار نے اپنے گھر کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, اپنی زمین کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, اپنی پراپرٹی سونا چاندی ہر چیز کے 2 حصے کیے, اور بڑے شوق سے, ذرا سی بھی دل میں تنگی نہیں آئی ان کے. دیکھیے کیسی سخاوت ہے, ذرا سی بھی تنگی نہیں آئی. یہ نہیں سوچا کہ یہ غیر شہر باہر کے آئے ہیں, یہ ان کا وطن نہیں ہے, مہاجر ہیں, نہیں, بلکہ انہوں نے اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور اسلامی رشتہ جو ہے یہ خون کے رشتے سے بھی افضل ہوتا ہے, لہٰذا ان کی مدد کی جائے. تو انصار نے مہاجر صحابہ کی اس طرح مدد کی اور اس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. تو کہیں شیطان کسی کے دل میں, کسی مسلمان کے دل میں یہ لالچ نہ پیدا کر دے کہ چلو میں بھی ہجرت کرتا ہوں, ہجرت کا تو حکم ہے ہی, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, ساتھ ہی مجھے گھر بھی مل جائے گا, مجھے زمین بھی مل جائے گی, مجھے کچھ دولت اور کاروبار بھی مل جائے گا. اس نیت سے کوئی ہجرت نہ کرے, یا ہجرت کی نیت میں اس دنیاوی نیت کو شامل نہ کرے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نیت کے سد باب کے طور پہ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا, اور وہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ دنیا کو پائے, یا کسی عورت کے لیے ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے, اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی دنیا ملے گی, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بھی ذکر کیا. ایسا کیوں؟ تو معجم کبیر طبرانی میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی ایک مسلمان خاتون کو پیغام بھیجا نکاح کا. تو یہ خاتون وہ تھی جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں, اور انہوں نے پھر شرط رکھی, اس شخص پر شرط رکھی, لگائی اس شخص کے رشتے پر, پیغام پر, کہ اگر تم مدینہ ہجرت کراؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی. تو اس شخص نے ہجرت کی یہ سوچ کر کہ چلو ہجرت کا حکم ہے, فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کو بھی میں پالوں گا. تو اب ہجرت خالص نہ رہی, ایک عورت کو پانے کی غرض بھی شامل ہو گئی. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ مہاجر ام قیس ہے, ام قیس نامی عورت کی طرف ہجرت کرنے والا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی نیت کسی عورت کو پانے کے لیے ہجرت کرنے کی ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی, یعنی آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں ہے. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کوئی عبادت کرے, عبادت تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے, لیکن اس عبادت سے کسی غیر اللہ کو بھی راضی کرنے کا قصد کرے, غیر اللہ کی عبادت کا قصد نہ کرے. عبادت کا قصد اور ارادہ تو اللہ ہی کا ہو, لیکن غیر اللہ کو بھی راضی کرنے کی نیت ہو ساتھ میں, تو یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ شرک ہوتا, ہجرت بھی ایک عبادت ہے, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کہہ کر بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہیں اور اس کی یہ ہجرت مقبول ہے. عبادت تو اللہ کی ہے, لیکن رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو, ان کو اف تک نہ کہو, ان کی خدمت کرو وغیرہ وغیرہ, تو میں اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہوں, رب کی عبادت کر رہا ہوں, لیکن ساتھ میں نیت کیا ہے, ماں باپ بھی راضی ہو جائیں, رب بھی راضی ہو اور ماں باپ بھی راضی ہو جائیں. تو عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا ہے, مگر رضا اللہ کی چاہنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی چاہ رہا ہے.
لہٰذا وہ مشرک نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت میں کسی کو شریک کرانا ٹھہرانا شرک ہے، کسی اور کی رضا چاہنا اللہ کی رضا کے ساتھ یہ شرک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، کہتے ہیں نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی ملا دیا، رضا تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی نہیں ہوتی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حدیث نیت پر آپ غور کیجئے، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں کہا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ، نہیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ حضور علیہ السلام نے خود ہجرت کے باب میں اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کا ذکر فرما کر یہ کلیئر کر دیا کہ اے میرے امتی، اگر تو عبادت صرف اللہ کی کرے اور اللہ کی رضا کے ساتھ میری رضا کا بھی قصد کرے تو تو مشرک نہیں ہے، بلکہ تیرا وہ عمل مقبول ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یا کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چاہنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اگر محبوب کی رضا چاہنا شرک ہوتا تو اللہ کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی رضا نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی رضا چاہنا یہ شرک نہیں، لہٰذا جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو یا ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرک نہیں۔ ہاں اللہ کی عبادت کی نیت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نیت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ شرک ہے اور آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے پائے یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جو اس نے قصد کیا تو وہ قصد پورا ہو گیا، دنیاوی غرض حاصل ہو گئی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا یا یہ اعتراض کیا کہ یہ جو حضرت ام قیس والا واقعہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی شخص نے حضرت ام قیس کو پیغام لگایا، نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے شرط لگائی کہ اگر مدینہ ہجرت کر جاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی، یہ واقعہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں بھلے ہی واقعہ ثابت نہ ہو، کسی خاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے عام الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی حدیث کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی حدیث تو موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث صحت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے۔ بہرحال تو اس حدیث کے الفاظ میں آپ غور کیجئے، الفاظ عام ہے، اور اس حدیث میں جو ہجرت ہے تو یہ تو خاص ایک ترک وطن یہاں مراد ہے، لیکن ہجرت کے لفظ کو آپ عام بھی کر سکتے ہیں۔ مہاجر کون ہے؟ اصل مہاجر بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑے جسے اللہ نے منع کیا، مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے بچے جسے اللہ نے منع کیا۔ حقیقت میں مہاجر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے، کامل مہاجر وہ ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، صحیح ہے۔ وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ، امام سیوطی اپنی الفیہ میں فرماتے ہیں کہ بہترین حدیث کی تشریح وہ ہے جو کسی وارد حدیث سے کرے تو مہاجر کی تشریح اگر اس حدیث سے لی جائے تو سارے اعمال اب یہاں مراد ہو گئے کہ جو کسی برے عمل کو چھوڑے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی بھی ہوں گے، اور اگر کوئی برے عمل کو چھوڑے گا اور اس سے کسی دنیاوی غرض کو وابستہ کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی نیک کام کرے گا، کوئی فرض ادا کرے گا یا سنت ادا کرے گا
اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا مقصود نہیں ہے تو آخرت میں کوئی ثواب اس کے لیے نہیں ہے، اگرچہ بظاہر فرض ادا ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک نقطے کی بات سن لیجئے، وہاں اس وقت مسلمانوں کو حکم تھا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا، تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، اسی لیے مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ مکہ سے مدینہ آؤ۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے جاتے یا کسی اور شہر میں تشریف لے جاتے تو مسلمانوں کو حکم ہوتا کہ اس شہر کی طرف ہجرت کر جاؤ جس شہر میں تمہارے نبی جلوہ فرما ہے۔ تو اس ہجرت میں مدینے کی فی نفسی ہی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس نبی کی خصوصیت ہے جس نبی کی وجہ سے شہر نبی مدینہ کو یہ خصوصیت ملی کہ مسلمانوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے مدینہ بابرکت ہوا۔ یہ نقطہ محدثین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے نکات ہیں، لیکن وقت کی تنگی دامنگیر ہے، اور آپ حضرات کے ذہن اور علم اور آپ کے لیول کے حساب سے جو اللہ نے مجھے توفیق دی، اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو قبول فرمائے اور علم حدیث کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور اس علم کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔